بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے شکریہ آپ کے وقت کا، کافی تفصیلی تبادلہ خیال ہو رہا ہے، طالب علموں کو بہت سیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہے آپ کے افکار و نظریات سے۔ حدیث کے حوالے سے آپ کی جو توضیحات ہیں انہیں ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اور اہل علم علماء سنجیدہ علمی سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں۔ غام صاحب، کل میں نے ابتدا میں ایک سوال آپ سے کیا تھا، وہ اس طرح سے زیر بحث نہیں آ سکا، میں چاہتا ہوں آج اسی سے ہم آغاز کر لیں۔ آپ نے گزشتہ گفتگو میں یہ موضوع بیان کرتے ہوئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی تھی، دین کی شرح و وضاحت کی ایک مثال بیان کی تھی۔ مثال رکھ دیتا ہوں میں اور پھر اس پہ کچھ سوال پوچھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو کہے کہ تمہارا باپ بہت کامیاب کاروباری ہے، تم ضرور اس سے مشورہ کرنا، اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو اس سے باپ پر جواب دینا کیسے لازم آ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے بچے کو کہ بھائی مشکل ہو تو باپ کے پاس ضرور جانا، تو اب باپ کو ہم کیسے مبرر کر سکتے ہیں ذمہ داری سے کہ بچہ بیچارہ مشکل میں آیا ہے اور باپ کو ہم پابندی نہیں کر رہے کہ وہ جواب دے؟ میں بہت دفعہ اس کی توضیح کر چکا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر توضیح کر دیتا ہوں کہ باپ کی ذمہ داری یہ باپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی ہے۔ میرے اندر میری ذمہ داریوں کا ایک ذاتی احساس ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ مجھے کسی خارجی قوت کی طرف سے پابند کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب باپ کے پاس بچہ جائے گا تو باپ مصلحت دیکھے گا تو مشورہ دے دے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس موقع پہ اس کو یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے، اسے خود فیصلے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس کے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ کرنے کے لیے آ گیا ہے تو فلاں اور فلاں معاملے میں میرے فلاں دوست اس کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، یہ سارے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ یعنی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ کے پاس جائیں۔ اسی طرح یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ اگر بڑا گناہ کر بیٹھو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو اور درخواست کرو کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ لیکن پابند کیوں کیا جائے؟ ایک شخصیت، اور ایسی شخصیت پیغمبر کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے کہ نسبت خاک را بعالم پاک، میرے اور آپ کے پاس بھی کوئی آئے گا تو ایک ذاتی احساس ذمہ داری ہوتا ہے جس کے تحت ہم مشورے بھی دیتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ خیال کر کے نہیں دیتے کہ کسی بالا تر اتھارٹی نے ہمیں پابند کر دیا ہے۔ وہ ہماری ثوابدید ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشورہ دینا موزوں ہوگا دے دیا جائے گا، نہیں دینا موزوں ہوگا تو نہیں دیا جائے گا۔ اگر لوگوں کی تربیت کے پیش نظر ذمہ داری انہی پر ڈالنی ہوگی تو ان پر ڈال دی جائے گی۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ ذمہ داری تھی، تو اگر خدا کی طرف سے ذمہ داری تھی تو پھر تو فرض نماز کی طرح ہو گئی، پھر تو ہر حال میں پوری کی جائے گی۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پابند نہیں کیا گیا، لیکن ایک انسان اپنی ذاتی شخصیت میں بہت سی چیزوں کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب ایک طالب علم میرے پاس آیا ہے تو مجھے اس کو پڑھا دینا چاہیے، یا مجھے اس کی مدد کر دینی چاہیے، یا اگر کوئی میرے پاس مشورہ دینے کے لیے آیا ہے تو میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں مشورہ دے دوں۔ اسی کو امام فرائی نے اس طرح ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو آخری درجے میں حلم، بردباری، محبت اور شفقت آخری درجے میں انہی چیزوں کا مجموعہ تھی۔ پوری شخصیت کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا تبصرہ یہ ہے کہ وہ خلق عظیم پر تھے، اور خود اپنے بارے میں بھی یہ فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور یہ بھی کہا گیا ہے کانا خلقہ القرآن۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ توقع کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا پیغمبر ان سب چیزوں کو اپنی ثوابدید پر جس طرح چاہے گا انجام دے دے گا۔ کسی موقع کے اوپر کسی معاملے میں اگر کوئی متعین ہدایت دینی ہوتی تو وہ دے بھی دی جاتی تھی، تو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس کو میں نے اس مثال سے واضح کرنے کی صحیح کی تھی کہ جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جانا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، اب یہ دیکھیے نا، ایک تو یہ کہ میں نے مشورہ دیا کسی کو کہ بھائی میں تمہارے والد کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت غیر معمولی شخصیت تھے، تمہیں انہوں نے کاروبار سونپا ہے، غلطی کر سکتے ہو، اگر کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو ضرور جانا، لازماً جانا، کہہ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرا یہ کہنا ایک عام آدمی کا کہنا ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خود صاحبزادے بھی مشورہ کرنے کے لیے نہ جائیں، ان کو بھی مسئول نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ لازماً اور ضرور کے یہ الفاظ بھی ایک دوست کی طرف سے، محبت کرنے والے کی طرف سے کہے گئے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ الفاظ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. پہلی چیز یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے. اتھارٹی کس کی؟ لیکن یہ کہ یہی بات اگر پیغمبر کی طرف سے کہہ دی جائے, مجھے کہہ دی جائے, آپ کو کہہ دی جائے, یہی بات اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دی جائے کہ لازماً جانا ہے مشورہ کرنے کے لیے, تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بالا تر اتھارٹی, یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں تو اس بالا تر اتھارٹی نے کہہ دیا ہے کہ پیغمبر کے پاس جانا ہے, اس لیے ہمارے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے جانے کو, فیصلہ ماننے کو ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یسلموا تسلیما, سر تسلیم خم کرو گے, اور یہاں تک پابند کر دیا ہے کہ دل میں بھی تنگی نہیں محسوس کرو گے. ہو سکتا ہے کہ فیصلہ تمہاری رائے, تمہاری مرضی کے خلاف ہو, کیونکہ جو ذاتی معاملات ہوں گے یا سماجی یا سیاسی معاملات ہوں گے ان میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ پسند نہ آئے, لیکن ہمیں دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی. یہ ہمیں کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اس کائنات کے پروردگار نے کہا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہے, یعنی آپ پر پابندی نہیں لگائی گئی, اور اس کے نتیجے میں کسی بھی منطقی قاعدے سے کوئی پابندی لگتی بھی نہیں ہے, بلکہ اب آپ کی ثوابدید ہوگی. ہم جائیں گے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی بات سامنے رکھیں گے, آپ فیصلہ فرمائیں گے کہ مشورہ دینا ہے, رائے دینی ہے, فیصلہ کرنا ہے, معاملے کو کسی اور کے سپرد کرنا ہے, معاملہ انہی پر چھوڑ دینا ہے, یا ان سے کہنا ہے کہ آپس میں کوئی صلح صفائی کی بات کر لو. اور اگر کوئی دین کے مسئلے میں بھی ان کو کوئی تذبذب ہے تو اس میں بھی انہی کو کہنا ہے کہ غور کرو, اس لیے کہ ہمارے دین میں اس بات کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ لوگ تدبر کریں, لوگ تفکر کریں, لوگ دین پر غور کریں, ان میں غور کرنے والے پیدا ہوں. یہ جو سورہ نحل کی آیت ہے اس میں بھی آگے دیکھیے, وَلَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, تاکہ تمہارے اندر فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو, تم سمجھنے لگو, تم تدبر کرنے لگو. تو حضور نے بارہا اس کی نصیحت کی. تو میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, میں یا آپ تو اس کی جسارت کر نہیں سکتے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ منطقی طور پر یہ لازم ہے, تو پھر پوری دنیا میں جب بھی وہ جملے بولے جائیں تو اس منطقی لزوم کی مثالیں دیجیے, بتائیے کہ یہ لازم ہو جاتا ہے. کہیں بھی لازم نہیں ہوتا. یعنی جب حکم دیا جاتا ہے یا ہدایت کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ کیا علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں یہی نکلتا ہے, نہیں نکلتا. اس کی مثالیں دے کے میں نے یہ بات واضح کی ہے. تو جب کسی بڑی اتھارٹی کی طرف سے کسی کا تقرر کیا جائے گا اس وقت معاملے کی نوعیت اور ہوگی. جس طرح کہ ہماری عدالتوں کا تقرر کیا جاتا ہے, اور جب عدالتوں کا تقرر کیا جاتا ہے تو ذرا وہاں پر بھی ایک نظر ڈال کے دیکھیے. یعنی ان کے لیے کچھ حدود مقرر کیے جاتے ہیں, کچھ میں وہ پابند ہوتے ہیں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بعض مقدمات کو سننے سے ہمارے جج انکار کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے موضوع نہیں بیٹھا, جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ جورسڈکشن سے بھی آگے, جورسڈکشن تھی ہے, عدالت میں مقدمہ آ گیا ہے, ہم موضوع نہیں ہے, اس کانفلکٹ آ گیا, انٹرسٹ, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. یعنی یہ بتانا بھی ضروری نہیں ان کے لیے, وہ اپنے آپ کو ودرا کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے پیغمبر کے بارے میں آپ کیسے نہیں مانتے, ہر جگہ ماننی ہوتی ہے, لازم کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سارے پہلو مثال دے کے بتائے ہیں کہ نہ کوئی فرمان تقرر موجود ہے جو حضور پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہو, پورا قرآن اس سے خالی ہے, اور نہ کسی منطقی قاعدے کی روح سے یہ لازم آتا ہے. جو مثالیں دی جا رہی ہیں بالکل ناقص مثالیں. ٹھیک. اچھا غلام صاحب, آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری ڈالیں. جس نے ڈالنی تھی وہ عالم کا پروردگار تھا, اگر اس نے کہیں ڈالی ہے تو نص پیش کریں. یہ مقدمہ اگر ہم آپ کا مان لیں تو ایک اور منطقی لازم مفعول مفروضہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جن معاملات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح و وضاحت تفہیم و تبیین کی ہے, وہاں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی انکار کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا بھائی آپ کی ذمہ داری ہے اس معاملے میں آپ کریں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پوری ذمہ داری تھی کہ ہر چیز میں کرتے, لیکن جن معاملات میں کر دی وہاں پر عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہو کہ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو بیان کریں. جو چیز عین ممکن ہے اس کے بارے میں مجھے پھر کیوں کہنا ہے کہ ذمہ داری تھی. جس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے تو میں اس کے در پہ کیوں ہوگا. مجھے تو جو بنیادی اخلاقیات دین نے سکھائی ہیں ان میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا میرے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں اپنے قیاسات کیوں دوڑاؤں گا, ضرورت کیوں پڑی ہے. مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ اگر حضور نے فیصلہ کر دیا
تو مجھے اس کے سامنے سر تسلیم کم کرنا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ طے کرنے کی ذمہ داری مجھ پر کس نے ڈالی ہے؟ ٹھیک، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن ہم عمل سے تو دیکھ رہے ہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں اتنے کنسرن ہیں کہ وہ شرح و وضاحت بھی کر رہے ہیں، تفہیم و تبیین بھی کر رہے ہیں، اطلاق بھی بتا رہے ہیں۔ تو علم اور عقل یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گہرائی میں اتر کے ایک کام کر رہے ہیں تو ذمہ داری محسوس کی ہوگی، تبھی تو کر رہے ہیں۔ پچھلے 60 سال سے میں کر رہا ہوں، کوئی الہام مجھ پر نہیں ہوا، نہ آپ پر ہوا ہے کہ مجھ پر یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور بے شمار لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کیا چیزیں ہیں، کبھی غور کرنا چاہیے، کیسے یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں۔ ذمہ داری حضور پر جب ڈالی جائے گی اس کے لیے بالکل صریح نص ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی اس دائرے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو۔ 2 آیات جو زیر بحث ہیں، بڑی تفصیل سے آپ نے اپنا نقطہ نظر بھی ان پہ واضح کیا، اور اگر کہا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ یہی دونوں آیات جو ہیں وہ بنیاد ہیں اس پورے مقدمے میں جو آپ کا نقطہ نظر کا اختلاف سامنے آتا ہے، تعلیم کتاب اور لتبین للناس۔ یہ بیان فرمائیے گا، ایک طرف آپ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے اس میں دین سے متعلق کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ الگ ہدایت بیان نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت کے 4 کارنرز میں جو چیز موجود ہے اس کی شرح و وضاحت تفہیم و تبیین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آیات بتا رہی ہیں اللہ کے پیغمبر کو کہ آپ تعلیم دیں کتاب کی، آپ کے مفہوم میں لے لیتے ہیں شریعت کی، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ دین کا ابلاغ کریں۔ اب دین کی جو وضاحت ہے جو کہ روایتوں میں بیان ہوئی ہے وہ ان 2 چیزوں میں کیوں نہیں شامل، تعلیم میں کیوں نہیں شامل، ابلاغ عام میں کیوں نہیں شامل؟ ایک طرف ہم حدیث کو دینی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف جب دین کی ابلاغ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سے حدیث کو خارج کر رہے ہیں۔ جب ہم اصول پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اور سنت ہی دین ہے، قرآن اور سنت ہی اصل دین کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دیا گیا ہے، اور سنت پیغمبروں کا دین ہے جس کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا ہے۔ اس اصل دین کی تفہیم تبیین میں اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ اس کے تحت ہے، تو یہ اصول کا بیان ہے، اور اصول کے بیان کی حیثیت سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بھی جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں اور اس کے اصول بیان کر دیں تو فروع کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک مسلمہ طریقہ ہے، اسی کو زبان و ادب میں علی سبیل التغلیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جب یہ بیان کیا ہے کہ اصل دین کیا ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور جب ہم کہتے ہیں دین تو اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت۔ پھر بتا دیا ہے قرآن کی کیا تعریف ہے یا کیا تعارف ہے، اور سنت کا کیا تعارف ہے، اس کو متعین کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دین کی حیثیت سے 2 ہی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر کوئی چیز ان کی تفہیم و تبیین کے ذیل کی آتی ہے تو وہ ذیل کی چیز ہے، وہ آپ سے آپ ان میں شامل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے میں ایک کتاب لکھتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ اگر میں کسی وقت بیان کرتا ہوں تو وہ کتاب سے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک طے شدہ طریقہ ہے بات بیان کرنے کا، اسی کو میں نے اختیار کیا۔ یہ معاملہ اصول کی بحث میں، یہاں پر اصول کی بحث کس طرح ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر ایک عقلی بحث ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے تو یہ اصل میں کیا ہے، یہ عقلی بحث ہے۔ اسی وجہ سے قیاس میں یہی کیا جاتا ہے، اصل لے لیا جاتا ہے، پھر اصل کی حقیقت متعین کی جاتی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصل فلاں فلاں فروع کو بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے چیزوں کو عقلی لحاظ سے متعلق کرنے کا طریقہ، یہ بالکل درست ہے، ہر جگہ کیا جاتا ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب آپ اصل کو بیان کر دیں تو فروع کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے بارے میں یہ وضاحت کافی ہے کہ یہ اسی کے تحت ہیں۔ میں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ دلالت لفظی میں یہ نہیں کیا جا سکتا، دلالت لفظی میں استعمال کیا ہے وہ فیصلہ کرے گا، اس میں معنی تخلیق نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی جب آپ کسی لفظ کے معنی بیان کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اہل زبان اس کو اس معنی میں بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ وہاں میرے لیے کسی قسم کا عقلی استدلال جائز ہی نہیں ہوتا کسی حال میں۔ معنی تخلیق کرنا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے معاملے میں آخری درجے کی بدعت ہے، یعنی دین میں جو بدعت ہے وہ شاید اتنی بڑی گمراہی نہیں ہے جتنی یہ بدعت گمراہی بن جاتی ہے۔ یہی وہ اختلاف ہے جو غلام احمد صاحب پرویز سے ہوا، اور میں نے بھی بڑی تفصیل سے یہ بتایا کہ ان کی یہ بنیادی غلطی ہے کہ انہوں نے معنی تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی کو استاد امام نے ان کے زمانے میں اس طرح بیان کیا تھا کہ یہ عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بناتے اور پھر اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔
یہ معنی کو تخلیق کرنے کا عمل ہے، اچھی سے نیت سے بھی کیا جائے تو آخری درجے کی بدعت ہے۔ معنی کو متعین کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جب کوئی لفظ مشترک معنی میں آ جائے، اور بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، 3 معنی ہیں، 4 معنی ہیں، جب آپ اس کو متعین کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں اس آیت میں، اس جملے میں، اس شعر میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی 3 یا 4 معنی تھے، مثال کے طور پر لفظ عین ہے، اس کے ایک معنی چشمے کے ہیں، ایک معنی آنکھ کے ہیں، جب آپ متعین کر لیتے ہیں کہ یہاں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے تو دوسرے میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نہ صرف یہ کہ زبان میں بالکل طے شدہ ہے، بلکہ اصول کی کتابوں میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں لفظ مشترک کے بارے میں تو یہی تنبیہ کی جاتی ہے، ہر حال میں وہ جس معنی کے لیے سیاق میں استعمال ہو گیا ہے اسی میں رہے گا۔ اگر آپ اس کو دوسرے معنی کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ یہ طے کر لیں کہ نہیں سیاق و سباق دوسرے معنی میں اس کو لے جا رہا ہے، پھر تو بات ختم ہو گئی، یعنی وہ اس میں تھا تو اسی میں تھا، اور اگر دوسرے میں ہے دوسرے ہی میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں معنی کے اندر کوئی اختلاط پیدا کرتے ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ ایک تیسرے معنی بنانے ہوں گے، اور یہ چیز وہ ہے کہ جس کو معنی تخلیق کرنا کہیں گے، اس بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کی روشنی میں اب یہ دیکھیے کہ جو لفظ تبینہ استعمال ہوا ہے، جب ہم نے سیاق کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ یہ یہاں بلاغ مبین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی بات کو واضح طریقے سے پہنچا دینا، جس کو قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ یہی تعبیر دی ہے کہ انما علیک البلاغ، یہ بلاغ مبین یعنی بات کو واضح کر دینا، پہنچا دینا، دوسروں تک اس کا ابلاغ کر دینا، اس معنی میں ہے، کتمان کے مقابل میں آیا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ سورہ آل عمران کا حوالہ بھی دیا تھا میں نے کہ یہ کہا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس کو بیان کرو گے، اس معنی میں آیا ہے۔ یہ طے ہو گیا، کسی کو اختلاف کرنا ہے تو اس سے اختلاف کریں، اور اسی مقام پہ کریں، اور اسی مقام پر کر کے یہ بتائے کہ نہیں یہ وضاحت کرنے کے معنی میں ہے، تو جب وہ وضاحت کرنے کے معنی میں لے لیا جائے گا تو پھر اس معنی میں نہیں ہوگا، اور جب اس معنی میں لے لیا ہے تو اب وضاحت کرنے کے معنی میں بہت نہیں ہو اہم سکتا۔ نقطہ ہے۔ یہی معاملہ تعلیم کا ہے، وہاں بھی یہی صورت ہے، یعنی تعلیم یا پڑھانا یہ چونکہ 2 یا 3 احتمالات رکھتا ہے، یا 2 یا 3 معنی میں یا مواقع استعمال اس کے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے میں اس کی سمجھانے کے لیے عام لوگوں کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں قرآن پڑھانا، ذرا اس تعبیر کو دیکھیے استعمال نے کیا صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ میں بالکل واقعے کی مثال دے رہا ہوں۔ 4-5 سال کا بچہ ہے، پوتا ہے میرا، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ تم نے ابھی اس کے قرآن پڑھانے کا اہتمام نہیں کیا، اسی عمر میں سیکھ سکے گا، اس کے لیے کسی قاری صاحب کا انتخاب کرو، وہ اسے قرآن پڑھائیں۔ ہمارے پاکستان کے عرف میں اس کا مطلب ہے ناظرہ قرآن پڑھانا، اس میں کوئی تفسیر شامل نہیں ہے، کوئی اس معنی میں شامل کوئی تفسیر شامل نہیں ہے، اس میں لفظ کیسے ادا کرنے ہیں، قرآن کیسے پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ اب اگر صاحبزادے نے ایک شخص کو بلا کے اس سے کہا کہ آپ اس بچے کو قرآن پڑھا دیں، اور اس کے لیے معاوضہ مقرر کر دیا، اور بچے کو قرآن پڑھا کے جب وہ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ آپ کو تو اس کے معنی بھی بتانے تھے، ورنہ ہم معاوضہ نہیں دیں گے، یہ جائز ہوگا؟ زبان کا استعمال اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، کوئی امکان نہیں اس کا۔ اسی کو ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، یہی قرآن پڑھانا جب کسی عالم کے حوالے سے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن سکھانا، اس کے علوم کی تعلیم دینا۔ میں اس کی بھی بالکل ایک واقعی مثال دیتا ہوں، یہ بھی واقعی مثال ہے جو میں نے ابھی دی۔ واقعی مثال یہ ہے کہ امام فرائی جب دنیا میں تھے تو میرے استاد یہ بتاتے ہیں کہ میں اس وقت مدینہ بجنور کا ایڈیٹر تھا، میں وہاں سے ملنے کے لیے آیا، نوجوان تھے ابھی، تو امام فرائی نے کہا کہ ہم سے قرآن نہیں پڑھو گے، یہی جملہ ہے، میں نے خود بھی اس کو روایت کیا ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں نے روایت کیا، ہم سے قرآن نہیں پڑھو گے۔ تو ظاہر ہے کہ امام فراہی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو سیاق نے کیا اس میں ادنا درجے میں بھی یہ شبہ پیدا کر دیا ہے کہ اب یہ ناظرہ قرآن پڑھانے کی بات کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امام جس درجے کے عالم ہیں اس کے لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سیکھیں، اور اس میں انہوں نے اپنے ایک شاگرد کا انتخاب کر کے خود چاہا ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اب استاذ امام آ گئے، اپنی ملازمت چھوڑ کے آ گئے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں،
کیا وہ 2-3 سال بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ نے بلایا تھا، قرآن پر تدبر بھی سکھا دیا، زبان بھی سکھا دی، پڑھنا سمجھنا سکھا دیا، آپ نے تجوید تو پڑھائی نہیں؟ یہ شامل ہوگی اس کے اندر؟ تو یہ دونوں مثالیں سامنے رکھیے. یہ زبان کا استعمال ہے. حالانکہ اگر لغت میں آپ دیکھیں تو پڑھنے میں سب کچھ شامل ہے اور پڑھانے میں بھی سب کچھ شامل ہے، ہو سکتا ہے نا. تو جب آپ نے اس کو اس کے استعمال کے لحاظ سے خاص کر دیا اور وہ اب ایک پہلو سے استعمال ہو گیا تو دوسرا اس کے قریب نہیں آ سکتا کسی حال میں بھی. اب مزید آگے دیکھیے، یعنی وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو نصح و خیرخواہی کے جذبے سے شامل ہو جاتی ہے. میں نے اپنے پوتے کے لیے جس قاری کا تقرر کیا وہ عالم بھی تھے، ان کو ناظرہ پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا. انہوں نے بچے کو ساتھ ساتھ بعض معنی بھی بتا دیے. نہ یہ ان کی ذمہ داری تھی، نہ ان کا فریضہ تھا، نہ ان کو جو معاوضہ دیا گیا تھا وہ اس کے صلے میں تھا. یہ کیا تھا؟ ان کی عنایت، ان کا کرم کیا نا انہوں نے یہ. اچھا، بالکل اسی طرح یہ دیکھیے کہ اگر امام فراہی نے استاد امام کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، تدبر کیسے کرنا ہے، لفظ کو کیسے دیکھنا ہے، اس اسالیب کیسے دیکھنے ہیں، اور کسی موقع پر کہا کہ ذرا پڑھو آیت، پڑھی تو معلوم ہوا کچھ تجوید میں غلطی ہے تو اصلاح اس کی بھی کر دی، تو غلط تو نہیں کیا. تو یہ دیکھیے نصح و خیرخواہی کے جذبے سے ایک معلم کی حیثیت سے یہ چیز شامل ہو گئی، لیکن یہ ذمہ داری نہیں بنی. اس کے باوجود ذمہ داری نہیں بنی. ذمہ داری کا جب ذکر کیا جائے گا تو لفظ اسی جگہ رہ جائے گا، اور دونوں جگہ یہ لفظ کے مفہوم میں شامل ہی نہیں تھا سرے سے. یعنی اگر کام کیا گیا تو نصح و خیرخواہی کے جذبے سے کیا گیا، محبت کے جذبے سے کیا گیا، عنایت فرمائی گئی. تو قرآن مجید کے لفظوں کے استعمال کو، اس کے اسالیب کو اس طرح سمجھتے ہیں. چنانچہ یہ تعلیم کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں اور لتبین للناس میں، جب وہ متعین ہو گیا کہ کس معنی میں ہے تو اب دوسرے معنی اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. دلالت لفظی کی بحث ہے یہ. جہاں تک اصول میں گفتگو کا تعلق ہوتا ہے وہ عقلی گفتگو ہے، وہاں پر بالکل ٹھیک ہے کہ اصل کو بیان کر دیں تو فرع کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود شامل ہوتی ہے. بہت ہی اہم غامدی صاحب نکات آج گفتگو میں سامنے آئے ہیں، اور بالخصوص یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں اس سے زبان کیسے کام کرتی ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی. سلسلہ گفتگو جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.